اٹھو سونی ترتی دی قسمت جگاؤ ٹھکا ٹھک ترازو تے مورا لگاؤ ٹھکا ٹھک ترازو تے مورا لگاؤ اٹھو سونی ترتی دی قسمت جگاؤ ٹھکا ٹھک ترازو تے مورا لگاؤ ٹھکا ٹھک ترازو تے مورا لگاؤ جی میں والٹن کنٹونمنٹ بورڈ کی وارڈ نمبر 7 میں جماعت اسلامی کے ٹکٹ ہولڈر امیدوار حافظ لائق صاحب کے ساتھ موجود ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ حافظ صاحب آپ یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آپ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، پہلے تو ہمارے سننے والوں اور اپنے حلقے کی عوام کو جماعت اسلامی کے جو نظریات ہیں اس حوالے سے مختصر ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی تو آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ، چینل 27 کا شکریہ کہ جنہوں نے بہت شکریہ جی ہماری جو ہے وہ بات عوام تک پہنچانے کا جو ہے جی وہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو میں اپنے حلقے کے عوام سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پچھلے 73 سالوں سے ہم نے ہر پارٹی کو اور ہر پارٹی کے ہر بندے کو جو ہے وہ آزما لیا ہے۔ یہ چہرے بدل کر، پارٹیاں بدل کر لوگوں سے جو ہے وہ ووٹ مانگتے ہیں، لیکن پھر اپنی اسی ڈگر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس دفعہ ہم عوام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ہر پارٹی کو آزما لیا، تو اس دفعہ آپ موقع دیں جماعت اسلامی کو۔ جماعت اسلامی پچھلے 80 سالوں سے اس ملک کے اندر، بلکہ اس خطے کے اندر، بر صغیر کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی کوششیں جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اوپر، ملک پاکستان، ملک جو خداداد مملکت خداداد پاکستان جو ہمیں حاصل ہوا ہے 27 رمضان المبارک کو، اس کے اندر اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اللہ کے دین کا غلبہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے، اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ دنیا کی کوئی جتنی مرضی آپ پلاننگ کر لیں، جب تک اس ملک کے اندر یہ ملک جو اس مقصد کے لیے جو بنایا گیا کہ اس میں لا الہ الا اللہ کا نظام جو ہے وہ آئے گا، جب تک وہ نظام اس ملک کے اندر نہیں آئے گا ہمارے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتے۔ آپ کے الیکشن لڑنے کا مقصد کیا ہے اور آپ کی وارڈ کے اندر کیا مسائل ہیں جن کو آپ منتخب ہو کر ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے؟ سب سے پہلا جی مقصد تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک علاقے کے مسائل کے حوالے سے علاقائی بلدیاتی جو ہیں وہ الیکشن ہے۔ تو اس میں ہماری سب سے پہلے کوشش تو یہ ہوگی، ویسے تو پورے ملک کے اندر بجلی کا مسئلہ ہے، پورے ملک کے اندر سیوریج کا جو ہے وہ مسئلہ ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے ہمارے علاقے کے جو بنیادی مسائل ہیں، جس میں نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا کمیونٹی سینٹر نہیں ہے کہ جس میں نوجوان جو ہے وہ کوئی اپنا سپورٹس کی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھ سکیں۔ مثلا کہ ہم ایک ایسا نوجوانوں کے لیے کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں جس میں وہ بیڈمنٹن کھیلیں، جس میں ٹیبل ٹینس کھیلیں، جس میں ان کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ لائبریری کا انتظام ہو، جس کے اندر کمپیوٹر ہو، نیٹ ہو، تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھیں، پڑھیں بھی، تحقیق بھی کریں۔ ایک تو یہ ہم جو نا جی وہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے۔ دوسرا صاف پانی کا یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا نعرہ ہے کام کو ووٹ دو، پاکستان تحریک انصاف تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئی۔ آپ یہ بتائیں کہ ماضی میں جو یہاں سے نون لیگ کے امیدوار ہوئے تھے انہوں نے عوام کی کیا خدمت کی، اور 3 سالوں میں کیا تبدیلی سرکار نے کوئی اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ بنیادی طور پر جی یہ سوال تو ہے عوام کو آپ کریں کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر چودھری خالد صاحب جو یہاں کے کونسلر جو ہے وہ منتخب ہوئے تھے، انہوں نے کیا کام کیا۔ آپ گلیوں کا ذرا جائزہ لیں جا کے، یہ ماجہ منڈی کا علاقہ ہے، ملت روڈ، یاسین ٹاؤن کا علاقہ ہے، ابھی بھی آپ جائیں گے تو گلیاں جو ہے وہ گندے پانی سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں، گٹر جو ہے وہ بند ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے۔ تو کام کا ووٹ کو کام کو ووٹ کا نعرہ کہاں گیا؟ ان کا جو کام کو ووٹ دو یہ نعرہ بالکل جو ہے کہہ لیں کہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ انہوں نے اس علاقے کے اندر کوئی ایسا جو کام نہیں کیا جو عوام کے سامنے وہ پیش کر سکیں، اور جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں کہ ہم نے یہ آپ کا کام کروایا، یہ مسائل آپ کے ہم نے حل کروائے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آپ ہمیں ووٹ دیں۔ میرے خیال میں انہوں نے، بلکہ آپ عوام سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کام کروایا۔ جی پروگرام آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ابھی تک جو انتخابی مہم میں پذیرائی ملی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 12 ستمبر کو جو ترازو کا نشان ہے وہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیے جی ہم انشاءاللہ بڑے پر امید ہیں، اور ہم لوگوں کے گھروں کے اندر جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر ہم دستک دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے، بلکہ یہ قوم کے لیے خوش آئند ہے کہ اب جو لوگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں
چاہتے کہ ہم کسی صالح افراد کو, کسی اچھی پارٹی کو جو کرپشن سے پاک ہو. جماعت اسلامی کے کسی فرد کے اوپر, وہ ایم این اے بھی رہے ہیں, وہ سینیٹر بھی رہے ہیں, وہ وزیر بھی رہے ہیں, وہ مشیر بھی رہے ہیں, ہمارا دشمن, جماعت اسلامی کا دشمن, جماعت اسلامی کا مخالف بھی کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کرپشن کے حوالے سے. مہنگائی کے حوالے سے جو عوام پریشان ہے, آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا؟ جی الحمدللہ ہم مہنگائی کے حوالے سے بھی لوگوں سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ مہنگائی تو پورے ملک کے اندر ہے نا جی, تو روز بروز جو ہے وہ اس کی اپنے حلقے کی عوام سے کیا اپیل کریں گے؟ میں اپنی حلقے کی عوام سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی جو ہے وہ وہی جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے جو آزمائے ہوئے کو ایک دفعہ آزما لے, دوسری دفعہ آزما لے. آزمائے ہوئے کو جو ہے وہ آپ نہ آزمائیں. اس دفعہ جماعت اسلامی خدمت کی بنیاد کے اوپر, دیانت کی بنیاد کے اوپر اور آپ کے کہہ لیں کہ میدان کے اندر موجود ہے. ہم پہلے بھی خدمت کرتے رہے ہیں. ہمارا الخدمت کا ادارہ, الخدمت فاؤنڈیشن, ہم نے کرونا کی وبا کے دوران جب تمام پارٹیوں کے لوگ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ چلے گئے تھے, تو جماعت اسلامی کا کارکن انہی گلیوں کے اندر موجود تھا جو لوگوں کی خدمت بھی کر رہا تھا, لوگوں کو علاج معالجے کی سہولتیں جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا. تو ہمارے پاس حکومتی وسائل نہیں ہیں, لیکن ہم نے کرونا وبا کے دوران تقریباً 8 ارب روپیہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کیا. تو ہم یہ اپنی عوام سے, یہ علاقے کی عوام جو 7 نمبر ہمارا وارڈ ہے, ان سے یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس دفعہ جماعت اسلامی کو موقع دیں. جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کام کرے گی. خدمت کی بنیاد پر خدمت کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں, اور عوام سے گزارش ہے کہ آزمائے ہوں کو مت آزمائیں, نئے چہروں کو موقع دیں. حافظ لائق نے حکومتی پالیسیوں اور مسلم لیگ کے سابق امیدواروں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کا جو نعرہ ہے کام کو ووٹ دو, یہ صرف نعرے کی حد تک ہے, اور تبدیلی سرکار بھی 3 سالوں میں ڈیلیور نہیں کر سکی. جماعت اسلامی کا جو منشور ہے, اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تاجدار مدینہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی طور پر نظام میں ہی ہماری دنیا آخرت کی کامیابی ہے. کیمرہ ٹیم عتیق کھوکھر, عائشہ افتخار نتھی کے ساتھ افتخار نتھی, 27 نیوز لاہور. جیتے گا اللہ کے کرم سے.